آپ کی خوش قسمتی دیکھیں کتنی ہے کہ آپ کو ایک ایسا امریکی صدر ملا ہے جس شخص کا بنیادی مقصد پیدائش سے لے کے اب تک ہے ڈیل میکنگ. وہ چاہتا ہے ڈیل ہوئے. اگر ہم نے اس ٹائم میں یہ جب پیسہ آئے گا اس سے اگر ہم نے اپنا ہیومن ریسورس کام کا نہ بنایا, اگر پاکستان نے ساتھ ساتھ یہ نہ کیا کہ یہ جی یہ ایک بڑی چلڈ آؤٹ پلیس ہے, ادھر آئیں اور پارٹی کریں, انجوائے کریں, اگر آپ نے یہ ساتھ نہ کیا ہے تو آج سے 5, 10, 15, 20, 25 سال بعد پھر یہیں کھڑے ہوں گے. تو سر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائنا کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ لیٹے اور بیچ میں سے ہم کروٹیں مارتے ہیں یوں کر کے سر, یوں کر کے سر, یہ موومنٹ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اور دونوں خوش رکھیں ہم سر, یہ بیلنس ہے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں سر امیر سا فیل کرتا ہوں. سر؟ نیو سیٹ نیو سیٹ کے علاوہ مجھے لگ رہا ہے شاید ہمارے پاس پیسے آنے لگے ہیں. سر یہ لگتا ہوتا ہے کچھ سال تک نا, لیکن اس دفعہ سر کچھ چینجز ہیں اس کے اوپر آتے ہیں سر. باقی سر لوگوں کو ہم نے سرپرائز ہی دیا سر کہ ہم ذرا کیجول ہو گئے ہیں, ذرا مزید ہم نے سوفیسک ہو گئے ہم. تو یہ چینجز جو ہے نا سر, جیسے جیسے ملک تبدیل ہو رہا ہے سر, ہم پہلے ہی تیاریاں کر کے بیٹھے ہیں, یہ ہم لوگوں کو بتا دیں. ہاں جی سر, ابھی وہ اس پہ مکسڈ ریویوز ہیں, کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا, اگر زیادہ لوگوں کو پسند نہ آیا تو ہم واپس کرسیوں پہ چلے جائیں گے. سر ویسے ہے کون یہ کون کیا سمجھتے ہیں سر وہ کامنٹس آپ لگتا ہے نہیں پڑھ رہے. سر میں تو وہ والے پڑھے جس میں کہہ رہے ہیں کہ گڈ جاب. وہ اس پہ سر یہ تھا کرسیوں میں ٹٹ بہت نظر آ رہا تھا, یہ ایک ہے. تو میں نے کہا کہ ٹٹ تو اندر کرنا بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, تو کیوں نہ کرسیاں بدل لیں. بالکل سر, ٹھیک کیا آپ نے سر. تو ہم ایسے کر لیتے سر, ہم مڈل گراؤنڈ ریچ کرتے ہیں. ٹٹ وہی ہے وہ کہیں نہیں گیا, وہ بس ہم نے اپنی پوزیشننگ تھوڑی چینج کر لی. سر آپ کو پتہ ہے سر دنیا کے اندر کیمرہ ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کیمرے کے اوپر حسین و خوبصورت اور جیسا وہ اصل میں ہے اس سے برعکس دکھا سکتے ہیں. سر اس چیز کا لطف ہم کیوں نہ لیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ بس ہم اصل میں یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ لوگ ہم چاہتے تھے لوگ ہمیں ہماری شکلوں سے پہچانے, لوگ بھیڑ میں ہمارے ٹیڈ سے نہ پہچان لے گی یار یہ تو بہت ٹیڈ ہے سر اس شہر میں, اس صوبے میں سر بہت ٹیڈ ہے سر. نہیں سر کوئی کسی شخص نے یہ سپر پاور اگر ڈسکور کر لی ہے کہ وہ ٹیڈ دیکھ کے پہچان لیتا ہے وہ کون ہے پنجاب کے اندر, سر اس کو سلوٹ ہے. یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا سر. وہ اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اصل میں دکھا بھی بہت کچھ دیا تھا نا, کیونکہ اب میری کیونکہ کرسی پہ نظر بھی بہت زیادہ آتا ہے, میری شرٹ بھی پوری بند نہیں ہوتی, میرا سر بیلی بٹن بھی بہت لوگوں نے دیکھ لیا ہے شو کے توسط سے. سر وہ شخص سے پہچانے جائے سر. یہاں پہ آپ کو بیلی بٹن جو ہے نا وہ زیادہ اس کی نمائش ہوتی نہیں ہوتی یہاں پہ, جس قسم کی سوسائٹی ہے سر. باقی دنیا میں تو دکھاتے ہیں لوگ. بالکل. تو بس سر سے آگے چلتے ہیں, میرے خیال میں گفتگو ہماری ویسے تھوڑی سنجیدہ ہی ہے, لیکن ذرا ہم نے کہا لائٹر نوٹ پہ ہم شروع کرتے ہیں. تو سر آپ نے جس طرح کہا کہ امیر فیل ہو رہا ہے, ہونا بھی چاہیے سر. ملکی صورتحال جو ہے اس کے اندر دن بدن جو ہیں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں سر وہ ان کا رخ جو ہے پاکستان کی طرف ہے. سب سے پہلے یو ایس کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جو ٹیرف امپوز کیا انڈیا پہ وہ 25% ہے, اور پھر ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس انداز میں ٹروتھ کے ذریعے اس کو بیان کیا وہ بھی بڑا مزدار تھا. انہوں نے اس کے اندر ان کو دھوکے لگائی. یہ بھی ایک مزدار نیا لطف زندگی کے اندر ہے کہ ایک امریکی صدر ہے جو انڈیا کو دھوکے لگائی جا رہا ہے, پتہ نہیں فار واٹ ریزن. تو خیر اس کے ریزننگ ہے, اس کے اوپر ہم آتے ہیں, ہم جو ہمارے پاس کچھ ہمارے خیالات ہیں. بٹ پاکستان کا ٹیرف جو تھا پھر اس کے فوراً بعد ہی اناؤنس ہو گیا, وہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا, فائنلائز ہو گیا. اورنگزیب صاحب موجود تھے واشنگٹن میں اور وہاں پہ انہوں نے نیگوشیٹ کی ہے. تو 19% جو کہ ایک بڑا لو ٹیرف ہے باقی دنیا کی بنسبت, وہ پاکستان اور کچھ اور ملکوں کو ملا ہے. اس میں تھائی لینڈ بھی ہے, کمبوڈیا بھی ہے, آئی تھنک پاکستان بھی ہے, اور 1-2 اور ملک ہیں, اور باقی انڈیا کو 25%, شام کو آئی تھنک 41%, کینیڈا کو 25 سے ٹھوک کے 35 کر دی ہے. تو لاٹ آف تھنگز ہیپننگ امریکہ فرنٹ کے اوپر کہ بھئی آپ جب ہمارے ملک میں کوئی چیز بھیجیں گے تو اس کے اوپر ہم اتنا ٹیرف لگیں گے, جو ہم چیز بھیجتے ہیں آپ اس کے اوپر ایک سرٹن ٹیرف لگاتے ہیں, تو ریسپروکل ہے. بٹ پاکستان جو ہے ایک تو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہمیں ملے گا, اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کیوں ملے گا. اور نمبر 2 جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ پاکستان کے جو آئل ریزروز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے, جو امریکی کمپنی ہے, اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی بڑی مثبت چیز ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہے, کیونکہ بڑے سالوں سے ایک بات چل رہی ہے تو صحیح. تو جیسے چلتا رہا ہمارے ملک میں, ہمیں فوراً نہیں بتایا جاتا, ہمیں مدعا جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے جب وہ اپرچونٹی جو مومنٹ آتا ہے, دی اپرچون مومنٹ. جیسے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس
ہوائی جہاز کتنے زبردست کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ایئر فورس کے پاس, وہ اپرچون مومنٹ میں ہمیں بتایا گیا, اب ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کیا. تو تیل کا بھی شاید یہی ہوگا, جب بالکل پھٹنے کو آئے گی تو کہیں گے تیل آ گیا ہمارے پاس, تو اس میں وہ ہیلپ کریں گے ہماری. اور اس کے علاوہ ایک جو آئل ریفائنری ہے پاکستانی, پہلی دفعہ آئی تھنک ان آر ہسٹری ہم یو ایس سے, وائٹ آئل کمپنی ہے ان کی, اس سے ہم تیل امپورٹ جو ہے کرنے لگے ہیں. آئی تھنک 1 ملین بیرل ہے, ایسا کچھ قسم کی چیز ہے. تو اور وہ ابھی ایک فرسٹ رن ہے جس کو وہ آگے مزید بڑھائیں گے یہ کہا جا رہا ہے. تو تینوں سب مثبت چیزیں. ہاں جی, وہ جو بیچ میں آپ نے انڈیا کا ذکر کیا اس کی تو مجھے جو بہت سامنے کی وجہ لگتی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوں گے, وہ انڈیا کو پتہ ہوگا ان کے کیا مسئلے, مطلب امریکہ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے کہ پاکستان صلح پیس کر رہا ہے. انڈیا آن دی ادر ہینڈ وہ مطلب ابھی بھی, مطلب اس دن بھی مودی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم پاکستان کو یوں کر دیں گے, گولی کا جواب توپ سے دیں گے, اس کی بات. ہاں, تو وہ ظاہر ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ تو تھوڑی سی ان کو تو ٹھٹکتے ہوں گے نا کہ یار یہ پھر 2 نیوکلیئر آرمز اگر لڑ پڑے, اور وہ بیسیکلی ایک ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں تو لڑوں گا, تو وہ تھوڑا بہت تو دنیا گھبرائے گی ظاہر ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آئل ہم سن تو بڑے عرصے سے رہے تھے, اب کچھ چیم گویا ہمارے تک بھی پہنچی تھی کہ جی کچھ نکل آیا ہے, لیکن اس میں آپ نے انٹرسٹنگ چیز نہیں نوٹ کی, او جی ڈی سی کا اب آ گیا پراپر فارمل نوٹیفیکیشن کہ جی وہ سندھ میں فلانی جگہ سے آئل ملا ہے 9 بلین بیرل. ہاں, پتہ نہیں کتنے ہیں اس وہ علاقہ بھی اس میں آ گیا ہے. یہ ہے جی سندھ کا ٹنڈو والا یار ایکسپلوریشن لائسنس, اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ سارا کچھ ملا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ او جی ڈی سی تو ہمارا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اناؤنس پہلے کس نے کیا, ٹرمپ صاحب, ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کو جو یہ ہے نا کہ پہلے میں دساں گا, یہ والا جو ان کا. سر یہ والی بات آپ نے جو کی ہے نا, یہی وجہ ہے کہ کٹی ہوئی ہے. آپ کو ٹرمپ صاحب کی فرسٹ ٹرم یاد ہے, مودی جی بیسٹ فرینڈس, ہاؤڈی مودی والے نعرے سب بہترین تھا. پھر بیچ میں ٹرمپ صاحب جو تھے وہ گئے, بائیڈن آیا, اس دور کو چھوڑ دیں. ادھر پہلی انڈیکیشن آپ کو یاد ہوگا جو تھی دلی میں تو سب کو تھا کہ جی دوستی یاری واپس, مزے آئیں گے, گولڈن ایرا فار انڈیا. ٹرمپ صاحب کی انوگریشن پہ انہوں نے زی جن پنگ کو بلا لیا, مودی جی کو نہیں بلایا. یہاں شروع ہوتا ہے مسئلہ. اب یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا اس دوران, اور وہ شاید انڈیا کہتا ہے کہ بلایا تھا, وہ گئے نہیں, بزی تھے. ہاں نہیں بلایا. اچھا, یہ بات تقریباً سیٹلڈ ہے کہ اگلا امریکی صدر آپ کو انوگریشن پہ بنایا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار بزی برو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا خیر, اس کے بعد سر آپ دیکھیں کہ ایک چیز ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے کہ جی سالسی میں نے کرائی, میں بیچ میں پڑھا ہوں, اور ہم نے کہا یس ٹھیک ہے سر تسی کرائیے, اوکے. انڈیا نے ابھی تک کریڈٹ نہیں دیا. آپ دیکھیں مودی جی کا ابھی ٹائمنگ, میں ٹیوا لگا رہا ہوں بٹ ٹائمنگ دیکھیں آپ, 31 کو جب مودی جی کا یہ 31 کو اناؤنس کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا یہ ٹیرف والا پلان, مودی جی کی اسپیچ ہے اس سے ایک دن پہلے تھی, آئی تھنک ویٹ کر رہے تھے امریکنس کے یار شاید کوئی اس بات کو تسلیم کرے. مودی جی نے اپنی اسپیچ میں ذکر بھی نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. انفیکٹ جے شنکر صاحب نے کہا کہ میری بات کان کھول کے سن لو, اپریل سے لے کے جون 16 تک اس سارے دوران میں ایک دفعہ بھی امریکی صدر کا فون نہیں آیا کوئی, ہمیں ڈبل ڈاؤن کیا انہوں نے. تو وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, ظاہر ہے, مطلب بیان ذرا غلط اس لحاظ سے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے تو نہیں فون کرنا تھا نا مودی جی کو یا یہاں پہ شیواج شریف صاحب کو, وہ تو ان کے لوگ تھے نا. بٹ جو اس کا تاثر تھا کہ میں نے کرائی ہے, وہ کریڈٹ شاید مانگ رہے تھے, جو کہ مودی جی نے کہا میں تو نہیں دینا. اس لیے سر پھنسے ہوئے یہاں پہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز سینس نہیں بنتی, کیونکہ بیسٹ آف فرینڈ سے اس جھکتے پڑ گئی آپ کو کہ یہی لاجک سمجھ آتی ہے. اب سر یہ جو ایکسپلوریشن ہے نا, اس میں بڑا زبردست چیز ہے. پہلے تو یہ جب خبر آئی نا پرسوں, تو یقین کریں کہ میں خوش ہونے کے بجائے گھبرا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رپورٹیں یہ بھی تھیں کہ ایکسپلوریشن مطلب وہ جو ڈھونڈنے کے لیے جو سارا کچھ, یہ چائنا نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ اب ایک دم سے یہ تو نہیں ہو رہا کہ چائنا کی بجائے امریکہ بیچ میں آ رہا ہے. لیکن وہ زبردست ٹویٹ میں نے پڑھی ہے, وہ چائنا, امریکہ, پاکستان سب مل کے یہ کر رہے ہیں. اجتماعی سین ہے, اجتماعی سین ہے. یہ بڑا ضروری چیز ہے, چاہے معدنیات ہوں, چاہے تیل ہو, کچھ بھی ہو, سب کچھ مل کے کرنا ہے
کسی ایک کے ساتھ یا اکیلے نہیں کرنا. یہ بڑا زبردست پاکستان نے کمال کا بیلنس اسٹرائک کر لیا اور بس یہ بیلنس ہے جس کو چلانا ہے. تو چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی جائیں گی. یہ بیلنس نہیں خراب ہونے دینا سر. بالکل یہ بیلنس ہم نے خراب نہیں ہونے دینا اور اس کو ہم نے ون سٹیپ فارورڈ. آپ نے ملکی صورتحال جو ہے نا اس کو آپ نے کنسسٹنٹ رکھنا ہے. آپ نے دیکھیں سر یہاں پہ ہم نے بڑی دفعہ دیکھا ہے جی کہ ایک حکومت آتی ہے اس کے تعلقات جو ہیں فلانے ممالک کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں, پھر ایک اور گورنمنٹ آتی ہے اس کے وہ خراب ہو جاتی ہیں, پھر وہ گورنمنٹ آتی ہے وہ زیرو سے کام شروع کرتی ہے. اگر تو دیکھیں سر ہم اپنی بیسیں پکی کر لیں نا. ہماری بیسیں کیا ہیں؟ ہمیں چائنا یس دوستی A1 ٹائٹ رہنا ان کے ساتھ بالکل A1. امریکہ نے اب ہاتھ پکڑا ہے تجھے چھڑنا نہیں, اب پکڑ کے رکھنا ہے زور سے جپڑ کے رکھنا ہے. یہ دو چیزیں. روس کی ایک اپنی کہانی چل رہی ہے وہ بھی آپ نے صحیح رکھنی. یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ نے پاس آن کرنی ہے. آپ کو لگ رہا ہونا سر کتنا ایک سیلف لیس ایکٹ اس ملک میں سب سے سیلف لیس ایکٹ پتہ کیا ہوگی؟ ایک آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر یا گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کون آ رہا ہے, اس کو فون کریں یار باقی سب تو ٹھیک ہے, تیری میری لڑائی میں جیل جاؤں گا آ جاؤں گا تو ہو کیا ہے جو بھی. یہ تین چیزیں یہ تو کرتا رہے گا نا تو شاید میں واپس ہی نہ ہوں. یہ جو بندہ کر کے چلا جائے گا نا بعد میں بھی کتاب میں لکھا کہ میں نے یہ کہا اس کو, سر وہ لیڈر ہے کہ بھئی یہ تین ہے بس. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کا آپ نے خالی ہاتھ نہیں پکڑنا, ہاتھ آپ نے ایسے پکڑ کے تو ان کا بازو اپنے بغلوں میں لے لینا تاکہ وہ چھڑوا ہی نہ سکیں. ہم یہ سب کر سکتے ہیں. یہ بالکل جو بھی ہو اس کو یہی کرنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز بہرحال وہ یہ ہے کہ چاہے آئل ایکسپلوریشن ہو چاہے معدنیات ہوں, ان کو ابھی نکلتے ہوئے بڑا ٹائم لگنا ہے. ان کو یہ جب نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد ریفائنریاں اس کے لیے کوئی علیحدہ ہی لگیں گی, اس میں بڑا ٹائم لگنا ہے. تو اس کے جو ثمرات آپ کے گھر تک آتے بڑا ٹائم ابھی لگ جائے گا. لیکن بہرحال اگر فوری طور پر اس پہ کام ہی شروع ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ اب جس طرح مطلب معدنیات ہو گیا اس میں سعودیہ بھی انوالو ہو گیا, اس میں کینیڈا بھی انوالو ہو گیا. یہ ابھی انفراسٹرکچر لگنا ہے. مطلب وہی بات ہے اگر کہیں سے معدنیات نکلنے ہیں تو اس سے پہلے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر بنیں گے, ان کو ٹھہرانا ہے نا جو بھی ادھر ٹیکنیکل سٹاف ہوگا. سر ریل پٹیاں ڈلیں گی, ریل پٹیاں ڈلیں گی, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. ابھی فی الحال تو خیر ادھر سیکیورٹی والا مسئلہ ہے جو پہلے وہ کرنا. سو پیسہ اس کے لیے سندھ والی ڈرلنگ جلدی شروع ہو سکتی ہے لیکن اگین اس کے لیے بھی سارا انفراسٹرکچر. سو وہ جب اپنا پیسہ لے کے یہاں آئیں گے ہونا تو سر یہ تو وہ اس سے تھوڑا سا وہ جو ایز آئے گی, وہ جو آپ کے اوپر فورن ایکسچینج کا جو پریشر ہے نا اس سے تھوڑی ایز آئے گی, جس سے ہم سب کو تھوڑا سا سا آئے گا. ایسا لگے گا جیسے آپ نے ابھی بھی ٹائی کھولی ہے. تو وہ تھوڑا سا ہوگا. باقی ان کو چیزیں نکلنے میں دیر لگیں گی. لیکن ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہماری جو ڈائریکشن ہے نا ملک کی وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کو ملک کے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے پڑیں گے, کیونکہ ورنہ تیل معدنیات یہ وہ جو بھی نکلے گا وہ نکل آئے گا, وہ ہم کھا جائیں گے, اس کے بعد پھر ختم بیک ٹو اسکوائر ون. اگر ہم نے اس ٹائم میں یہ جب پیسہ آئے گا اس سے اگر ہم نے اپنا ہیومن ریسورس کام کا نہ بنایا تو مطلب سعودیہ کے پاس تیل ہے, UAE کے پاس تیل ہے, قطر کے پاس تیل ہے, وہ دیکھیں اب کیا کر رہے ہیں. وہ تو الٹرنیٹیو چیزوں پہ جا رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ختم ہو جانا ہے ایک دن. وہ اپنے ملک کو ہب بنا رہے ہیں, یہاں آ کے دھندا تم کرو. تو اگر پاکستان نے ساتھ ساتھ یہ نہ کیا کہ یہ جی یہ ایک بڑی چلڈ آؤٹ پلیس ہے, ادھر آئیں اور پارٹی کریں, انجوائے کریں, اگر آپ نے یہ ساتھ نہ کیا ہے تو آج سے 5 10 15 20 25 سال بعد پھر یہیں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا اب تیسری اور آخری چیز وہ جو ٹیرف ہے. اب اگین انڈیا کو تو اس میں کوئی شک نہیں, مطلب اگین میں اس پہ خوش نہیں ہوں کہ انڈیا کس کو زیادہ انہوں نے ٹیرف دی ہے, سب کو ترقی کرنی چاہیے, لیکن انڈیا کو تو اس سے ضرور نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا ٹیرف زیادہ ہوگا. ٹیرف کے اوپر بھی چیزیں لگ سکتی ہیں نا, برکس, روسی آئل, سینکشنز, یہ وہ ابھی بڑھ بھی سکتا ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان کو کم ٹیرف پہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا کیونکہ ہم بناتے ہی کچھ نہیں, ہم بیچتے ہی کچھ نہیں. مطلب اب وہ ہماری جو ٹیکسٹائل جاتی ہے ان سے ابھی پوچھو اور ہو رہے ہیں کہ جی نہیں وہ ٹیرف تو کم ہے لیکن ادھر تو بجلی بڑی ہونا نہیں رک سکتا سر, جو مرضی کر لیں. یہ بھی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے ہمارے, آپ ادھر جائیں نا دیسی سٹورز پہ جائیں آپ, US میں آپ تو گئے ہی ہوئے ہیں, ادھر ہمارے مسالے نہیں اتنے بک رہے جتنے بڑے ہوں گے لیکن بکتے نہیں ہیں. ہاں اس کی وجہ کہ مہنگے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم اتنے
زیادہ بزنس ہی نہیں کر سکتے. ہم ایفیشینٹلی ان کو بنا ہی نہیں سکتے کہ ہمیں سستے پڑے بنانے کے لیے سستے بھیجیں وہاں پہ. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا انکریج کرنا پڑے گا. سو ادھر جو کاروباری ہے نا وہ ہے بدماش, اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر کوئی ٹھگی لگانا چاہتا ہے, کانٹریکٹ کی کوئی پاسداری ہے نہیں, عدالت سے انصاف ملنا نہیں. سو جنہوں نے آج تک اپنے بزنس اسٹیبلش کیے نا یہ ہوتے تھے ڈنڈی پٹی بدماش کے, ایسی ہاتھ نال کر لیں گے پھر تیری ایسی تیسی. اچھا اب سوشل میڈیا کے دور میں جو ہے نا یہ والا کام تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. تو اب آپ پرانے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھی جب کہتے ہو نا کہ یار یہ دیکھو ٹیرف کا تمہیں بینیفٹ مل رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, دنیا میں یہ ہو رہا ہے, یہ اپرچونٹی ہے, تم اپنا بزنس ایکسپینڈ کرو, وہ کہتے ہیں یار چھڈو, میں جو ہے نا اب پیسیو انکم کی طرف جاتا ہوں, میں یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے باقی اسٹاک تو یہ تو وہ تو کرپٹو تو فلانا, کاروبار کو وہ بھی نہیں ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے. اور جو بندہ کاروبار میں ہے نہیں وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا کہ یار میں پڑھوں گا کوئی نہ کوئی میرے ساتھ اینڈ. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, عدالتوں کو کچھ ایسا کریں کہ وہ جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں ان کو وہ کچھ اس کی وقت لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ بزنس ہو, کام ہو, تاکہ پھر کچھ ہم ایکسپورٹ کر سکیں, پھر اس کا کوئی فائدہ لے سکیں. سر ایسے ہونا چاہیے, ایک ایسا پاکستان بننا چاہیے, اللہ کرے بن جائے, جس کے اندر ایک لڑکا جوان یونیورسٹی گوئنگ اباؤٹ ٹو گریجویٹ اپنے پیو کے پاس گیا کہ مجھے یہ آئیڈیا ہے, یہ کام ایک ہے جو ہم کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی, میں لگا بھی. وہ کہ پتر یہاں سے لون لے لیں گے, اچھے انٹرسٹ ریٹ پہ ملے گا, ادھر بزنس جو آپ کا ہب ہے وہاں پہ دفتر لے لیں گے, ایسے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہوتا ہے نا دماغ خراب ہے, چاہے نوکری کر جا کے, ابھی یہ ہے نا سر نوکری کر تو پڑھایا اتنے تک, نوکری کرو جا کے لگو پکے. جس سوسائٹی میں جس انوائرمنٹ میں یہ کہا, وہ باپ بھی ٹھیک ہے بھائی, جو کہہ سکے گا نا کہ ہاں بیٹا اس طرح کر لیتے ہیں, آئی ول ہیلپ یو, اور لوگ پڑھ جائیں گے, تمہیں سیٹ اپ کر دیتے ہیں. اب سر چیزیں سیٹ اپ نہیں ہو رہی. آپ نے سنا زمانے میں کہتے تھے نا کہ مجھے انہوں نے لگا کے دے دیا ایک بزنس, اب میں بڑا ترقی کر رہا ہوں. بہت لوگ کہتے تھے کہ اس کو یہ فلانا لگا دیا, اس کو یہ, آپ کو لگو نہیں رہا. آپ کی والی بات ہے پیسے, کہ بیٹا نوکری کر تو باقی جو پیسے میں تجھے انہیریٹنس میں ملیں گے وہ اسٹاکس میں لگا دینا, یہ کر دینا. اس طرح نا یہ گروتھ نہیں ہوتی سر. یہ بہت ضروری ہے, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہمیں ابھی اپنا درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرف اس لے کے جانا ہے. اور آئی ہوپ گورنمنٹ بھی اسی پوائنٹ آف ویو پہ ہو, اینڈ آئی ہوپ کہ اگلی گورنمنٹ جو بھی آئے گی یہی ہوگی, جو بھی ہوگی وہ اپنے آپ سے بھی تو بندہ کہتا ہے کہ یار تو نے جو پچھلی دفعہ کیا تھا وہی کرنا ہے اس دفعہ, اس کو بہتری کی طرف لے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ایسا مجھے آپ کی دوسری ایک پوائنٹ پہ سر میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا سر, جو آپ نے کہا تھا کہ ہاتھ جو ہوتے ہیں بغل میں چائنیز کے مطلب جو پکڑتے ہیں ان کو رکھ لے. تو سر میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائنا کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ لیٹیں اور بیچ میں سے ہم کروٹیں مارتے ہیں یوں کر کے سر, یوں کر کے سر, یہ موومنٹ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, اور دونوں خوش رکھیں سر, یہ بیلنس ہے. سر ہم نے نا کروٹ بھی نہیں لینی, ہم نے ایسے رہنا سر, یہ جتنا مرضی آپ کا دل کرے کروٹ لینے کا, یہاں پہ لوچی پوچی چل رہی ہے. ہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ابھی آپریشن ہوا ہے, آپ نے نئی ہپس ڈلوائی ہیں دونوں, آپ کروٹ نہیں لے سکتے. سر یہ بالکل ٹھیک ہے سر اس کا, لیکن میرے خیال میں لوگ بہت ہمارے پاس اس ملک میں موجود ہیں جو اس میں ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے بتا سکتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے. جن کی 2 شادیاں ہوئی ہیں سر وہ جو ہے نا سر وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس چیز کو مینج کرنا ہے. سر تو سیکھیں کچھ. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ اس وقت جو ہے نا مطلب وہ جتنا یہاں پہ لوگوں کو شوق ہے اور جتنا یہاں پہ مطلب میں نے خود واٹس ایپ پہ ایک گروپ ہے دوسری شادی والا, وہ میں نے پہلی شادی مجھے جب اس کا پتہ لگا تو میں نے پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی میری, میں نے وہ جوائن کر لیا کہ دوسری کی ابھی آپ نے اپنی کمیٹی ڈالی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ساری یہ جو سارا ہم نے اتنے سال سے جو تجربہ ہے ہمارا, اس کو یہ ٹائم ہے put it to use کریں. ایک وقت بنایا ان کا کہ جو the best multiple marriage people جو ہے وہ آگے حکومت کو بتائیں کہ جی وہ کروٹ والی سچویشن جو ہے نا آپ نے کیسے ہینڈل کرنی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے سر, ایک پاس سے زیادہ ہو گیا زیادہ دیر کے لیے, دوسرے تب چاہیے, آپ نے اس کے اندر اسٹیبلٹی لانی ہے, بیلنس. بالکل. دوسرا یہ جو ابھی پاکستان نے تیل منگوا لیا ہے امریکہ سے, یہ بھی بڑی زبردست خبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ اس کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ شاید تھوڑا سا مہنگا ہے, لیکن اگین سر تعلقات جو ہے نا بہتر کرنے کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے شروع کر دو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ یہ تو جو ٹیرف ہے یہ کوئی فکسڈ چیز تھوڑی ہے, یہ تو ریسیپروکل ہے. مطلب یہ
آپ کا ٹریڈ والیوم بڑھے گا, یہ کم بھی ہو سکتی ہے, یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا پھر وہی بات ہے, آپ کم کرو گے ٹیکس, وہ بھی کم کر دیں گے. مطلب میرا تو خیال ہے پاکستان کو ایک دم سے اناؤنس کر دینا چاہیے کہ آئی فون کے اوپر ہم نے نا پی ٹی اے ٹیکس ختم کر دی, لے آؤ. تو وہ ادھر سے ٹرمپ کہے گا کہ بس پھر ہم نے 9% کر دیا آپ پہ ٹیرف. سر یہ آپس میں کھیلیں, آپس میں کھیلیاں. اور سر آپ کی خوش قسمتی دیکھیں کتنی ہے کہ آپ کو ایک ایسا امریکی صدر ملا ہے جس شخص کا بنیادی مقصد پیدائش سے لے کے اب تک ہے ڈیل میکنگ. وہ چاہتا ہے ڈیل ہوئے, اور اس کے بعد ڈیل, یہ فرسٹ پارٹ ہے اس کی سائیکی کا, ڈیل ہوئے, ڈیل میں اس کا حصہ نہ بھی ہو, کریڈٹ اس کو ملے ڈیل کرنے کا, اور بریک بھی وہ بریک ڈیل میں نے کرائی ہے. وہ بندہ ہے سر مطلب جسے کہتے ہیں نا سر, کیا کہتے ہیں اس کو, کلوزر, کریش لینگویج میں فکسر. لیکن اس کو نا آپ وہ ساری وہ چیزیں جو ہے نا, جو آپ کسی بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا سر, ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے چپ کر کے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ والا بندہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے, شاید ہو نا, جو موقع پہ بات کرتا ہے اور ڈیل کلوز کرا کے نکل جاتا ہے کہ یار یہ تیرا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے, لو جی یہ مڈل گراؤنڈ ہے, یہ کر کے. یہ اس کو لگتا ہے, اور شاید ایسا ہے شاید ایسا نہ ہو, پر چونکہ اس کو لگتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کو ایسا لگتا ہے, تو وہ والا مسئلہ جہاں پہ بھی ہے نا, اس کی آپ مالچیاں پالچیاں شروع کر دیں اور کری جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. سر دوسرا ایک اور چیز میں بتاؤں, ہمیں سوٹ ہی ایسا بندہ کرتا ہے. مطلب دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک, ترقی یافتہ خاص طور پہ ممالک جو ہے نا, وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ کوئی ان کے پاس ڈیل لے کے جاؤ گے تو آپ نے بڑا ایکسٹینسو قسم کا کام کیا ہوگا, آپ کے پاس کوئی 6000 پیجوں کی جو ہے فائنینشیل آڈٹ ہوگا, 3000 پیجوں کا میٹیگیشن پلان ہوگا, 4000 پیجوں کا کچھ اور ہوگا. سر ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے, کام جوان کی موت ہے, ہمیں تو چاہیے ہی بندہ ایسا. ہمارا ہے ہمارے پاس ایسا پرنٹر ہی نہیں ہے سر جو اتنے کاغذ لے کے جائے. ہمارا ہے ایرتوگرل ماڈل کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے, 2 بندے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا 4 بکریاں تیری 3 میری, بغالم ہو گئی, چلو جی گھر واپس. آفٹر فوڈ لگے گا, اس کے بعد گھر. جی ٹرمپ بھی اسی قسم کا بنتا ہے سر, تو ہمیں تو سر سوٹ کرتا ہے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں. دوسرا سر, ایک ایسا شخص جس کا آپ کو پتا ہے اس کو خوش آمدی کا شوق ہے, تو سر نون لیگ کی حکومت ہے سر, آپ مطلب کدھر بیٹھی ہو, تو اب تو وہ تو کوئی ٹینشن والی چیز نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے سر. سر یہ مطلب اوور اے بول آف پائے, مطلب سب کچھ ہو سکتا ہے. سر وہ شہباز شریف صاحب, وہ دیکھیں نا کہ ادھر وہ ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں مودی صاحب نے جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے ٹرمپ سے, نہیں ہو رہی, نو بڈی نوز. ادھر تو جس وقت انہوں نے اناؤنس کیا اس سے اگلے منٹ میں شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ آ گئی ہوئی تھی کہ جو ٹرمپ صاحب نے کر دیا فائنل ہے. سر فائنل ہے. دوسرا میں تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ مودی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اس کی سب سے ریسنٹ مثال ہے وہ ملک جہاں پر میں تھے, تھائی لینڈ اور کمبوڈیا, جو ان کی جنگ لگی تھی, اس کی ثالثی کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ امریکہ لیتی ہے کہ جی اچھا لے لیا انہوں نے. اس طرح سے انہوں نے کہا, ہاں سر, انہوں نے کہا جی کہ میں نے مطلب انہوں نے دونوں سے بات کی نا کہ بھائی بس کرو. دونوں ملکوں نے کہا کہ یہ چونکہ امریکہ پڑا ہے بیچ میں, تو اب ہم سوچ رہے سیز فائر کر لیں. یہ ہوا سر. ان کا آپ ٹیرف ریٹ دیکھ لیں کیا ہے ہمارے والا, 19%. یہ ٹویٹ کی مار تھی سر, نہیں کی, کیوں نہیں کی مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ انٹروسپیکشن ضروری ہے. جو بھی ہمارے انڈین ویورز ہیں, آپ کو بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی مطلب وہ کیا کہتے ہیں سر کہ تھوڑا دو زیادہ لے لو, یا تھوڑا دو تھوڑا, جو بھی کہتے ہیں اس کو, وہ چیز ہو سکتی تھی, نہیں کی, ابھی تک نہیں کی, آج دن تک نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ اب ظاہر وہ افغانستان اور خیر بہت سارے اور ملک ہیں جن کا ہمارے سے بھی کام ہے, تو اگین اللہ ان کو بھی ترقی دے, اللہ ان کو بھی مطلب ہدایت دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائیں. اور وہ باقی اس کا ظاہر ہے امپیکٹ امریکن اپنی اکانومی پہ بھی آئے گا. مطلب وہاں پہ جو ہے اب جب چیزیں مہنگی ہوں گی تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ ساری جو ہے وہ لوگ امریکن چیزیں خریدنا شروع کر دیں گے. امریکن پتہ نہیں بنتی بھی ہوگی وہاں پہ وہ والی چیزیں جو مہنگی ہوں گی یا نہیں, تو لوگوں کی بائنگ پاور پہ ادھر بھی ہٹ لگے گی. اگین اب لوگ یہ بھی کہ اکثر رپورٹس آ رہی ہیں کہ ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے جائے گا, تو اس کا بھی کچھ امپیکٹ دیکھنا پڑے گا. تو اگین مطلب ہماری تو ہمیں تو شاید فرق نہ پڑے ڈالر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے جانے سے, سوائے اس کے کہ ہمارے لیے ڈالر وہیں کا وہیں رہے گا یا شاید تھوڑا اوپر جا رہا ہوگا, لیکن ڈالر بھی نیچے آ گیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اور نیچے چلے گئے ہوں گے. سو بڑی عجیب
کوئی ہاں، اور وہ ہمیں جو ہے نا اس کے لیے ہم کسی اکانومسٹ کو بلا کے اس کے ساتھ بات کریں گے سر بہرحال سر میرے خیال کمپلیٹ اپڈیٹس ہم نے کور کر لی ہیں. باقی سب کو مبارک بھی ہو، اجازت بھی لیتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.